کے پی کے اندر ابھی تک کابینہ نہیں بنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکی سہیل افریدی صاحب کی بانی کے ساتھ۔ وہ بضد ہیں کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی میں کابینہ کی تشکیل نہیں کروں گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انتہائی اہم جو انتظامی امور ہیں صوبے کے وہ پینڈنگ میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ گاڑیاں دیں وہاں پہ بلٹ پروف، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ تو بالکل گاڑیاں ٹھیک ہی نہیں ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ساری انفارمیشن گئی پراپر چینل کے ذریعے یا نہیں گئی، کیونکہ کابینہ کی تشکیل سے پہلے جب تک تشکیل نہیں ہوگی تب تک ایک پراپر جو فنکشننگ ہوتی ہے چیف منسٹر کی اس طرح شروع نہیں ہوتی۔ اب ایک میٹنگ ہوئی، آپ نے دیکھا چند دن پہلے افغانستان کے ایشو کے حوالے سے، افغان جو مہاجرین کے ریپیٹریشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی سہیل افریدی صاحب نے آنے سے انکار کر دیا کہ میری ملاقات نہیں ہوگی میرے قائد سے، تو میں اس طرح کی میٹنگ میں نہیں آؤں گا۔ جنید اکبر صاحب جو کہ پارٹی چیپٹر ہے کے پی کی، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو میں سہیل افریدی صاحب موجود نہیں تھے، اس پہ نہ ہمیں کوئی افسوس ہے، اور ہم آئندہ بھی ہمارا چیف منسٹر نہیں جائے گا۔ اگر آپ ہمیں اتنی رسائی نہیں دے سکتے، وزیر اعظم پاکستان اس سے بات کرتا ہے، چیف منسٹر اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ملاقات کرا دے، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو اس کمزور وزیر اعظم کے پاس وہ جائے یا نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظرین، لا اینڈ آرڈر کا کافی سیریس مسئلہ ہے کے پی کے اندر، اور بڑا ضروری ہے کہ دونوں حکومتیں مل کے آگے بڑھیں۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نئی ملاقات کروا پا رہی یا کروانا نہیں چاہتی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنا ضروری ہے۔ ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو علی مین گنڈا پور صاحب تھے وہ باہر بڑے سخت بیانات دیتے تھے، لیکن جب ٹیبل کے اوپر بیٹھتے تھے تو پھر سارے معاملات ٹھیک چلتے تھے۔ اس حوالے سے جو انفارمیشن منسٹر عطا صاحب نے خود ایک موقع کے اوپر اعتراف کیا تھا کہ بس ہی از اے ویری گڈ چیف منسٹر، باہر یہ سیاسی بیانات دیتے ہیں لیکن اندر بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ اور یہ اسلحہ لے کے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا، یہ ہم کئی بار سن چکے، اور یہ ان کی الیکٹریٹ کے لیے، کانسٹیچوئنسی کے لیے، پولیٹیکل سپورٹرز کے لیے بہت اچھا ہے، مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گنڈا پور صاحب اچھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے صوبے کی، اور ریزنیبل بات کرنے والے شخص ہیں۔ حسن ایوب صاحب جب 4 دن ہو گئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوئے، یہ اسی گروپ کے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو بنایا ہے، ساری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے دے کے تھک گئے ہیں، اب وہ کورٹ بھی چلے گئے ہیں، یا تو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ واضح طور پر ایک بیان ایشو کر دے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم بالکل کسی صورت ان کو اجازت نہیں دے سکتے، کورٹ اجازت دے یا نہ دے، یا پھر اجازت دے دیں، معاملات آگے بڑھے، اتمام حجت کر لیں۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے، اگر دے بھی سکتی ہے تو کیا گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو ہائی کورٹ میں کی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر ہائی کورٹ میں کی ہے، یہ تو ہائی کورٹ میں کی ہے نا، تو ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر آ بھی جاتا ہے ایک منٹ کے لیے، کہتے ہیں جی سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کرا دیں، اور اگر نہیں کراتے، چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا ہے انہوں نے، سہیل افریدی خط لکھا ہے جی، خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چلے وہ ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ایک آرڈر، وہ جوڈیشل آرڈر کو انڈو نہیں کر سکتا۔ پہلی بات ان کو، یعنی ہائی کورٹ سے ڈیسیژن لینے کے بعد اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کو چیلنج کریں سپریم کورٹ میں، اور 3 رکنی بینچ سے بڑا بینچ ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک صرف ایک شخص کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مزمل اسلم صاحب، جن کا تعلق سندھ کراچی سے ہے، ان کو کیبنٹ کے اندر فائنل ان کا نام ہو چکا ہے۔ باقی جو 92 جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت شامل کرنے کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے انتخاب کیا سہیل افریدی کا، ان پر تو ٹرسٹ کا یہ عالم ہے، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی بے توقیری سہیل افریدی نے شروع کر دی ہے۔